الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، میری قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا ٹاپک ہے با امید رہیں، اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ کریں اور نا امید نہ ہوں۔ There is hope and do not despair۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان الانسان خلق ہلوعا، ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جزا فضا شروع کر دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان کن باتیں شروع کر دیتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو پراسپیرٹی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، جب اس کے حالات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، یہ مسجد کو ڈونیشن نہیں دیتا، یہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، یہ نیک کاموں میں پیسہ صرف نہیں کرتا، بلکہ معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں پیسہ صرف کرتا ہے، فضول خرچی کا مرتکب ہوتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ جو نمازی ہیں اور وہ اپنی نمازوں کے اوپر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چونکہ نماز توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، رمضان، حج، یہ دیواریں ہیں اور ان کے اوپر ہمارا ایمان بلڈ ہے، اور ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نماز مضبوط ہوگی تو ایمان مضبوط رہے گا، اور اگر اللہم احفظنا ایک مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دے، با اعتبار فتویٰ وہ مسلمان تو اب بھی ہے،
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ یہی ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، مسلمان تو وہ ہے مگر اس کا ایمان بڑا کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ 5 فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا جائے، خاص طور پہ ان ایام میں تو مسجدوں میں زیادہ آیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ مسجدیں تو شفا ہیں، جو بھی مسجد میں آئے گا شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو مسجد میں وہ آئے، اور اس کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، عصر اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتیں، اوابین کے نوافل مغرب کی نماز کے بعد، صلاۃ الحاجت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو یہ جو نمازی لوگ ہیں یہ محفوظ ہیں، ان کو انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا، یہ مایوسی میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وے آؤٹ نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنے والے مسلمان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے پیارے سچے اور آخری رسول جو سید الاولین ہیں سید الآخرین ہیں، جو سیدنا رحمت للعالمین ہیں، جو سیدنا خاتم النبیین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو قیامت والے دن ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسے توکل کرو جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے، ہم بہت جلد مادہ پرست بن جاتے ہیں، ہم چیزوں میں سے چیزوں کو نکلتے دیکھتے ہیں تو ان چیزوں پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اسباب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور بہت جلد یہ بھول جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب کوئی اور ہے۔ اس کائنات کی بھاگ دوڑ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسا اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح روزی دے جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو جب وہ آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے پیٹوں کو بھی بھر دے گا۔ آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے جدھر دیکھیں ایک پریشانی ہے، مایوسی ہے، کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ نیشنز آفٹر نیشنز ول بی لاک ڈاؤن، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو لوگ مایوس ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ تو مایوسی پیدا ہوتی ہے ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ آدمی ایک مسلمان اپنے ایمان پہ محنت کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مزین کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم، اے زندہ
اے تھامنے والے، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ انبیاء اور رسل بالخصوص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو شخص اللہ کو پکارے گا اور غیر اللہ کو نہیں پکارے گا، وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مایوسی کی وجوہات۔ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس کی زندگی کا جو پیٹرن which is based totally on materialism، اس کی زندگی جو کہ پوری مادہ پرستی کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، جب وہ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور مایوسی کی ایک وجہ عدم تحفظ اور بے سہارگی، لیک آف سپورٹ۔ ڈپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈپریشن از اے اسٹیٹ آف لو موڈ which affects a person's thoughts, behavior, and feelings. Depression is a serious medical condition in which a person becomes sad, hopeless, and unimportant. تو یہ انسان کو طبعی طور پہ کمزور بنا دیتی ہے۔ تو انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان کی نیگیٹو تھاٹس۔ تو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، منفی سوچ، ان کو انسان جنم نہ لینے دے، بلکہ جیسا کہ حدیث شریف بیان کی گئی آپ کے سامنے، توکل اور ایمان، انسان بار بار کہے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، انشاءاللہ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ چنانچہ کلام پاک کی آیت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، کچھ شریر لوگوں نے مشرکین مکہ کو اکسایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ سوال پوچھو، اصحاب الکہف، ذو النورین اور روح کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتقاضۂ بشریت فرمایا کل بتاؤں گا، مگر 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھولوں سے نازک زندگی۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک امت مسلمہ کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں تھا کہ 2020 اپریل میں، مارچ میں یہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے گی، انسان ڈسفنکشنل ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی سورۃ الکہف کی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کام کے بارے میں بھی آپ یہ نہ فرمائیں کہ یہ کام کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر آپ ساتھ یہ فرمائیں انشاءاللہ۔ تو یہ توحید
کلام پاک میں سب سے زیادہ مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ مسئلہ توحید بیان ہوا ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تقدیر کے اوپر ایمان لائیں، اور یہ عاجز دوبارہ عرض کر رہا ہے نہایت ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ کہ، اور اگلے دن ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے محسن، ہمارے مربی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ایک بیان تھا، جس میں حضرت فرما رہے تھے کہ عوام الناس میں ناامیدی اور انتشار نہ پھیلائیں۔ ماشاءاللہ ان کی باتیں بڑی عمدہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کی باتیں بالکل نہ مانیں جو یہ کہہ رہے ہیں فلاں کرا رہا ہے، فلاں کرا رہا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بد عقیدگی کی باتیں ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہ کرونا وائرس آ سکتا ہے مگر اگر اللہ چاہے، اور نہ ہی اس کرونا وائرس کو کوئی دور کر سکتا ہے الا اللہ، مگر اللہ کے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ایمان بالقدر۔ ایمان بالقدر کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے پیارے اللہ کی مشیت، اس کے ارادے کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اس عاجز کو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کے نوازا ہے ہر اعتبار سے۔ اس میں اس عاجز کا کوئی کمال نہیں، یہ عاجز تو زیرو ہے، زیرو۔ آئی ایم نتھنگ۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ تیری نظر کرم ہے میرے اللہ کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے۔ میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے اللہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے۔ مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، اللہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے۔ پریشانیاں دور فرما اے میرے مشکل کشا، اے میرے اللہ، اے میرے مشکل کشا۔ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ میرے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں علماء نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ مسئلہ تقدیر کے اوپر کبھی بحث نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تقدیر کا سہارا لینا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور تقدیر تدبیر پہ غالب ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، تقدیر تدبیر پہ غالب ہے۔ کہیں آج فلاں کا رشتہ ہو گیا، آج فلاں کا رشتہ ہو گیا، ماشاء اللہ خوشی کا اظہار کریں، ان کو کال کر کے مبارک دیں، دوسروں کی خوشی میں شریک ہوں۔
بجائے اس پہ کڑنا کہ وہ رشتہ کیوں ہوا، اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ بلکہ اہل علم حضرات فرماتے ہیں یہ بھی دعا کیا کریں، یا اللہ جو میرا مقدر ہے وہ مجھے جلدی سے عطا فرما دے، جو خیر ہے میرے مقدر میں وہ جلدی سے مجھے عطا فرما دے۔ تو تقدیر، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں کہ یہ اللہ کی قدر ہے، تقدیر ہے۔ اب تقدیر کے بارے میں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے کلام پاک کی، یہ سب کچھ کرونا وائرس آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ورس نمبر 59 سورۃ الانعام، توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی، درخت کا ایک ورق، ایک پتا نہیں جھڑتا، نہیں گرتا۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو ان آیت کی روشنی میں یہ باتیں کرنا کہ فلاں کرا رہا ہے، فلاں کرا رہا ہے، ایک مسلمان کو تو یہ باتیں زیبا نہیں ہیں اس عاجز کی عاجزانہ سمجھ کے مطابق۔ آگے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں جاتا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی ہری چیز نہ کوئی سوکھی چیز الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ تقدیر کے بارے میں چند باتیں جو اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر معارف القرآن میں لکھی ہیں، تو جو فرمائیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ مسئلہ ضرور سمجھیے گا، تو کائنڈلی گیو می یور انڈیوائڈیڈ اٹینشن، اور یہ مسئلہ سیکھ بھی لیں اور دوسرے دوست احباب کو بھی سے بھی شیئر کریں کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں، اور اگر آ چکی ہیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ سوچیں، اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے باوجود آج سے 1 سال پہلے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ مارچ 2020 میں اس دنیا کی کیا حالت ہونی ہے۔ خود سوچیں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اچھا، پھر کون، کب اور کہاں پیدا ہوگا، کیا کام کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے سانس لے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے سانس لے گا، کتنے قدم اٹھائے گا، کہاں پہ فوت ہوگا، کہاں دفن ہوگا، کتنا رزق ملے گا، کس وقت ملے گا، بارش کس وقت، کہاں اور کتنی ہوگی، یہ سب میرے اللہ کا علم ہے سبحانہ وتعالی۔ اچھا، اب ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں، لہذا ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کی حقیقت پہ حاوی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب اور شہود، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، سب کا علم رکھتا ہے. کوئی تاریکی، کوئی حجاب اور کوئی معنی اس کے علم کو نہیں، اور نہ ہی وہ اس کو ناقص کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس کے علم محیط کا مقابلہ کر سکتا ہے. علم غیب کے سلسلے میں کلام پاک میں 14 آیات ہیں. There are 14 verses in Holy Quran کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. سورہ بقرہ ورس نمبر 33، سورۃ المائدہ ورس نمبر 109 and 116، سورۃ الانعام ورس نمبر 59 that this I just shared with you، جو میں نے بھی آپ سے شیئر کیا. سورۃ الانعام ورس نمبر 59 اور ورس نمبر 73، سورہ توبہ ورس نمبر 78، 94 and 105، سورۃ الہود ورس نمبر 123، سورۃ الکہف ورس نمبر 26، سورۃ الفاتر ورس نمبر 38، سورۃ السبا ورس نمبر 3 and سورۃ الحجرات سورۃ ال18، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. تو عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آگے انشاءاللہ یہ آزمائشیں گزر جائیں گی، آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص اپنے اہل و عیال کے پاس آیا اور اہل و عیال کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جنگل کی طرف چل دیا. جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جنگل میں گیا ہے الہا و گریہ زاری کے لیے، اللہ کے حضور میں رونے دھونے کے لیے، تو وہ اب اس نیک عورت کا توکل دیکھیں. تو اس نے وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا. پھر وہ تنور کے پاس گئیں اور اس کو گرم کیا. پھر اس نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی اے اللہ ہمیں رزق دے. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد جو آٹے کی جگہ بنی ہوئی ہے وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے. سبحان اللہ، وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے. وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا تنور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں، روٹیوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے شوہر واپس آئے، بیوی نے بتایا ہمیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ چکی کے پاس گئے اور اس کے پاٹ کو اٹھایا. پھر یہ ماجرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے فرمایا معلوم ہونا چاہیے اگر تم اس کو نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اسے میں سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا. 2-3 واقعات سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ سب نیک لوگ ہیں، آپ سب اولیاء اللہ ہیں. یہ عاجز آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں کا محتاج ہے، اور یہ عاجز آپ سب کے لیے دعا گو ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایک محدث ہو گزرے ہیں،
ان کا نام ہے شیخ شمس الدین. انہوں نے ایک حدیث دعاؤں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے حسن حسین. اس میں دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی. وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے آخر میں، توجہ فرمائیں، کہتے ہیں یہ سطرے میں اس وقت سپرد قلم کر رہا ہوں جب دمشق کے تمام آنے جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں. ڈیماسکس واز انڈر لاک ڈاؤن. اٹ واز لاک ڈاؤن. پتھروں کے تیغے لگا دیے گئے ہیں اور چنگیزیوں نے، چنگیز خان کی فوجوں نے پورے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے. پانی کاٹ دیا گیا ہے. اور جو لوگ ہیں، شہر کے لوگ، وہ فصیلوں پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے شامت اعمال سے سہم ہوا ہے، بالکل جو آج کنڈیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ عمل ہمیں اب کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار. چونکہ کلمے کی نعمت تو ہمیں حاصل ہے. اور فرماتے ہیں اس وقت میں نے اس کتاب کو اپنی لیے پناہ گاہ بنا لیا ہے. I have sought refuge in this book. حسن حسین. اور صرف اللہ جل شانہ پر بھروسہ کیا ہے، جل شانہ. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. الحمدللہ. ایک دو واقعات اور سنا کے بات ختم کی جاتی ہے. فیصل آباد کا ایک تاجر، اس کے گھر میں فاقے تھے. گھر کی چیزیں بیچ کے وہ گزارا کر رہا تھا. ایک دن اس کا دل ٹوٹ گیا. یہ سچا واقعہ ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے. اور اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اور اس سجدے میں وہ اتنا رویا اللہ کے سامنے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی رونے کی توفیق نصیب فرما دے. میرے بھائی اور میری بہنوں، ان حالات میں بھی اگر ہمارے آنسو نہ نکلے، ان حالات میں بھی اگر ہم نہ روئے، تو پھر کیا بنے گا؟ الامان والحفیظ. اس کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، everything that he touched turned into gold. جس چیز کو بھی اس نے ہاتھ لگایا سونا بن گئی، اور وہ فیصل آباد کا سب سے امیر ترین تاجر بن گیا. ایک اور واقعہ، سنا اس حاجز نے، سچا واقعہ ہے، کئی دفعہ سن چکا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت ایمان افروز واقعہ ہے. ایک بہت بڑا وڈیرا، اس کا 7-8 سال کا بچہ تھا، اس کا نام محمد تھا. He was deaf and mute. بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا. تو ایک دن فرسٹریشن میں آ کے اس کی بیوی نے اپنا قیمتی ہار اس کو دیا اور کہا اس کو بیچ اور میرے بیٹے کا علاج کرا. آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی میاں بیوی کے درمیان. اللہم احفظنا. جس گھر میں اللہ کا دین ہوگا، اس گھر میں میاں اور بیوی میں تلخ کلامی کبھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ.
اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور خوب اس نے شراب پی، خوب شراب پی. عشاء کے وقت اس کی آنکھیں سرخ، ہاتھ میں کچھ چیزیں اس نے لیں اور مسجد چلا گیا. اور مسجد کے مصلین بھی پریشان ہو گئے. پھر یہ شرابی پوری رات فجر تک مسجد میں رویا ہے کہ اے میرے کریم رب، اے میرے پیارے اللہ، میرے بیٹے کو شفا دے دے. فجر کی نماز مسجد میں پڑھی. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ان ایام میں مسجدوں کی طرف آئیں. مسجد شفا ہے، قرآن شفا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، جس کو عموم میں ہم سنت کہتے ہیں، اس میں شفا ہے. اب بھی اگر ہم مساجد میں نہ آئے تو پھر کدھر جائیں گے ہم؟ اب تو ہمارے دل نرم ہو جانے چاہیے. کرونا وائرس، میرے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. میرے اللہ نے جو خیر تخلیق کی اس میں بھی خیر ہے، میرے اللہ نے جو شر تخلیق کیا اس میں بھی میرے اللہ کی حکمتیں ہیں. وہ عالم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. تو یہ شخص رویا فجر تک، اور پھر میں اس کی فقاہت کے اوپر قربان جاؤں. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ایک شرابی کو بھی فقیہ بنا دیتا ہے. واہ میرے اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر یہ قبرستان گیا اور اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے رویا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. جو بھی آپ کی زندگی میں خیر ہے اس کو اپنی طرف منسوب نہ کیا کریں، اس کو اپنے والدین کی دعاؤں کی طرف منسوب کریں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین آج زندہ ہیں. اگر میری والدہ آج زندہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کے بعد ان کے پاؤں دباتا، ان سے دعائیں کرواتا. میرے والد اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کی جوتیاں اٹھاتا، ان سے دعائیں کرواتا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر وہ شخص اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے رویا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور اب وہ گھر واپس آیا. الایمان بین الخوف والرجا. کیا اس کی سوچ کا انداز ہوگا اس وڈیرے کی کہ جب وہ گھر گاڑی ڈرائیو کر کے واپس آ رہا ہے، اس کی چھوٹی بیٹی نے گیٹ کھولا اور جو گاڑی کا انجن والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ آ کے وہ لیٹ گئی، اور اس کو اس نے یوں مارنا شروع کر دیا. اور اس معصوم بچی نے عجیب بات کہی. اس نے کہا، ابو، اللہ نے محمد نو زبان دے چھوڑی ہے. ابو، اللہ نے محمد نو زبان دے چھوڑی. ابو، اللہ نے محمد نو زبان دے چھوڑی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک شرابی اگر ایک رات اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس کو اولیاء کاملین کی کرامت عطا فرما دیتے ہیں. ہم میں سے تو اکثر شرابی نہیں ہے. شراب پینا، بے حیائی کا مرتکب ہونا، جوا کھیلنا، والدین کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا،
سود کا لین دین کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں. ان کا وبال تو نسلوں کا روگ ہے، نسل در نسل چلتا ہے، تو بہت بڑے گناہ ہے. مگر ایک شرابی اللہ کے سامنے آ کے رویا، میرے اللہ نے اس کو اولیاء کاملین کی کرامت عطا فرما دی. آج ہم بھی وضو کریں، جیسی تیسی بھی ہماری زندگیاں گزری ہیں، لیٹ اٹ بی فاسٹ. ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا کنارہ کر لیں، ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا کنارہ کر لیں، ہم نئے عزم سے بنیاد سحر رکھتے ہیں. جیسی بھی زندگی گزری ہے میرے بھائی، وضو کرو، جیسا تیسا بھی آپ کو وضو آتا ہے، جانماز بچھاؤ، اور پھر خالصاً الا للہ الدین الخالص، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. آپ دیکھیں اللہ تعالی ہمیں رزق بھی دیں گے، ہمیں سکون بھی دیں گے. اللہ تعالی ہمارے فریج گروسریوں سے بھرے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالی رزق حلال بھی عطا فرمائیں گے. ایک دعا ہے، پڑھ لیں، پھر بات ختم کرتا ہوں. آپ کا تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا، معاف فرمائیے گا. یہ دعا کثرت سے پڑھیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں برکت پیدا فرما، وسعت پیدا فرما. وبارک لی فی رزقی، اور میرے گھر میں، میرے رزق میں برکت پیدا فرما. اور آپ اس دعا کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک لی فی رزقی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.